اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو بندے آپ ادھر آ جائیں اس پر جب تک وہ اور لوگ آئیں گے مزید پڑھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ہی بیٹھو دروازہ بند کر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعییدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے جی سیرت رسول عربی. ٹھیک ہے جی. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں اس چیز کو جو خصوصی طور پہ، چونکہ ہم سیرت رسول عربی پڑھنے لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے گزارنے کے طریقے کو سیرت کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کی صورت بہت اچھی ہے اور فلاں کی سیرت بہت اچھی ہے. صورت تو ہو گئی ہے ڈھانچہ 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 5.5 فٹ جتنا بھی ہے. اور چہرہ اسپیشلی صورت چہرے پہ بولی جاتی ہے. تو صورت یہ ہے اور سیرت ہوتی ہے کردار. کیا کردار؟ شب و روز کیسے گزرتے ہیں. آپ سمیم بیٹا ادھر آ جائیں تاکہ حوالہ لگے آپ کو. کردار یعنی شب و روز. شب کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. اور روز دن کو. تو جب آپ کے سامنے یہ بولا جائے کہ شب و روز تو آپ سے اس سے کیا مراد لیں گے؟ دن اور رات. انسان کے شب و روز کیسے گزرے؟ جیسے گزرتے ہیں وہ سیرت بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کیسے گزرے یہ ہمیں سیرت رسول عربی میں ملے گا. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور امتیوں کے لیے اپنے آقا کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب تک ہمیں وہ طریقہ پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس پہ عمل کر سکتے نہیں ہیں. شاباش. لہذا اس کو آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے پڑھنا ہے. ایک ایک چیز سیکھنی ہے. ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کھاتے کس طریقے سے تھے، آپ چلتے کس طریقے سے تھے، آپ ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ایک کی کوئی پہلو مس نہیں ہے. لیکن وہ ہمیں پتہ تب چلے گا جب ہم پڑھیں گے. تو یہ الحمدللہ آج ہم یہ کتاب شروع کرنے لگے ہیں. کتاب اپنی کھول لیجئے اور صفحہ نمبر نکالیے 7. یہ تھوڑا سا مقدمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. ان کے مشکل الفاظ سے آپ نے نہیں گھبرانا. یہ چونکہ عرب کے جو علاقے ہیں، قبیلے ہیں، ان کے نام شام آئیں گے تو وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں. بس آپ نے اس کو جسٹ ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. باقی ساری چیزیں ہم آگے آسان ہیں. پہلا مقدمہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں. آپ سارے اب کتاب کدھر ہے؟ سبھی کتاب نہیں لائے؟ جو بھائی بلا بولو اس کو ادھر سے ایک سائڈ ہے. بھائی کو بلا کے لاؤ. کدھر جا رہا ہے بھائی؟ کدھر ہے آپ کا؟ تو پھر ادھر کدھر جا رہا ہے؟ اچھا جی توجہ فرماؤ. پہلا مقدمہ ملک عرب کا جغرافیہ. ملک عرب کا جغرافیہ. ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے. چونکہ اس کو 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے. جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ باہر سارا پانی ہو
اور اندر کوئی آبادی موجود ہو، اس آبادی کو اس نے گھیرا ہوا ہو، اس لیے اسے جزیرہ عرب کہتے ہیں۔ 3 طرف سے سمندر ہے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات۔ اس کے شمال میں بلاد شام و عراق ہیں۔ بلاد کہتے ہیں بلد کی جمع ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور بلاد کہتے ہیں یہ شہر کی جمع ہے، بہت سارے شہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جا کے ادھر سے ایک کتابوں کا سیٹ لے آؤ، ادھر سے جاؤ اس دروازے سے۔ مغرب میں بحرہ احمر یعنی بحیرہ کلزم، جنوب میں بحرہ ہند، اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس۔ اس کا طول کہتے ہیں لمبائی کو، ٹھیک ہے۔ شمالاً جنوباً 1500 میل کے قریب، اور اوسط عرض شرقاً غرباً 800 میل ہے۔ اچھا یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، طول لمبائی کو کہتے ہیں اور عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ طول کس کو کہتے ہیں؟ اور عرض چوڑائی کو۔ شرق مشرق کو کہتے ہیں، غرب مغرب کو کہتے ہیں، اور شمالاً جنوباً جب آئے گا تو شمال جنوب۔ اب مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جدھر سے سورج چڑھے، اور مغرب جدھر غروب ہو، ٹھیک ہے۔ جدھر سے طلوع ہوتا ہے اس کو شرق یا مشرق کہتے ہیں، جدھر غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں یا غرب کہتے ہیں۔ تو پیچھے رہ گئے شمالاً جنوباً۔ شمال کون سا ہے معین الحق صاحب؟ یہ یا وہ؟ شمال یہ ہے، یہ کہتے ہیں، میری تحقیق اس میں ابھی تک نہیں ہے، اور جنوب وہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک تو ہوگا۔ کیوں حسین الدین آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں پتہ۔ بہرحال مشرق مغرب تو کنفرم ہو گیا نا آپ کے۔ شمالاً جنوباً ابھی آپ موبائل سے دیکھ لیں گے کدھر ہے کدھر، تو تقریباً ہوگا میرا خیال میں اسی طرح۔ ہاں یہ کلیہ یاد رکھ لو بھائی، یہ بھی ان کا بتایا ہوا ہے، میرا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک کلیہ ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے سنا ہی نہیں، میں نے پہلے دفعہ سنا ہے، اور میری عادت بھی نہیں کہ میں کہوں گا ہاں پہلے پتہ ہے۔ جو نہیں پتہ آپ کو نہیں پتہ، جو پتہ ہے آپ کو کہو پڑے۔ تو انہوں نے ایک کلیہ بتایا کہ سورج کی طرف یعنی مشرق کی طرف آپ منہ کرو، دائیں طرف شمال ہوگا اور بائیں طرف جنوب ہوگا، تو 4 طرفیں ہوں گئی، مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اس کا رقبہ 1,20,000 مربع میل یعنی براعظم یورپ کی 1/3 کے قریب ہے۔ تہائی کہتے ہیں تیسرے حصے کو۔ اچھا تہائی کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے حصے۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے نا 1/3، جب 1/3 آئے گا نا لفظ، تو آپ کیا سمجھو گے کہ کسی بھی چیز کے 3 حصے ہیں۔ کسی بھی چیز کے کتنے سے ہیں؟ 3۔ 1/3 اگر لکھا ہو تو تینوں میں سے 1 حصہ، 2/3 لکھے ہوں تو تینوں میں سے 2 حصے، تو 3/3 اچھا 1/3 یہ کہتے ہیں کہ اس کا رقبہ 1,00,000، یہ سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 7 جی، اس کا رقبہ 1,20,000 مربع میل یعنی براعظم یورپ کے 1/3 کے قریب ہے۔ علماء جغرافیہ نے بنائے طبیعت ارضی اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کا بیان بطریق اختصار نیچے لکھا گیا ہے۔ اقلیم حجاز پہلا، یہ زبریں زیریں آپ کچی پینسل کے ساتھ، آپ نے کتاب نہیں رہی؟ اچھا تو آپ عبداللہ ادھر سمیم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ کتابیں جو ہے نا سمیم صاحب کی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دونوں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لے گا۔ باقی یہ آپ گھر لے جایا کرو، آج لے جانا، اور ادھر سے وہ کتابیں لایا کرو جو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لے جانے میں، ہاں وہ کتابیں لایا کرو جو پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور یہ عبداللہ آپ کا فی الحال پارٹنر ہے۔ اقلیم حجاز جی، جو مغرب میں بحر احمر کے
ساحل کے قریب واقع ہے. ساحل کہتے ہیں کنارے کو. کس کو کہتے ہیں؟ حجاز سے ملحق. ملحق کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. ٹھیک ہے. ساحل بحر کو جو نشیب ہے تہامہ یا غور کہتے ہیں. اور حجاز سے مشرق کو جو ملک ہے وہ نجد، یعنی ریاض کا پرانا نام نجد تھا. اچھا، زمین مرتفع کا کہلاتا ہے. حجاز چونکہ نجد و تہامہ کے درمیان حاجز و حائل ہے، اس لیے اس سے اسی نام سے موسوم ہے. آپ سارے کوشش کیا کرو کہ 9:20 پہ کلاس میں ہوں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. ہاں ویسے ریکارڈ تو ہوتی ہے لیکن ریکارڈنگ کا جو جنہوں نے آنا ہو وہ ٹائم سے بٹا جائے کرو. آپ تھوڑا اور ادھر ہو جائیے، آواز لگے. حذیفہ صاحب کیا حال ہے؟ کل آپ نہیں آئے، کوئی خیریت تھی؟ وہ کیا بنا اس کا؟ ابھی تک نہیں ملا. اللہ معافی. اگے اور ہو جو تھوڑا ادھر ہو جاؤ بیٹا، ہوا لگے گی نا. اچھا جی، حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ مشرفہ، مکہ مکرمہ بھی کہتے ہیں، مکہ مشرفہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی مکہ اور مدینہ شریف کا نام آپ لیں گے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا مکہ کیا تھا اور مدینہ کیا تھا. آپ کے کہنے سے فرق تو کوئی پڑے گا نہیں، لیکن جب آپ کہیں گے نا مکہ شریف یا مدینہ تو پورا ادب شامل ہو جائے گا. مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اس طرح آپ کو نام یاد رکھیں. اگے جناب، حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ مشرفہ اور جو مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل کئی کعان کے درمیان واقع ہے. اس شہر مبارک میں نوشیروان کے تخت نشینی کی 42ویں سال فیل میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو سیدنا، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا. ٹھیک ہے، سیدنا. ٹھیک ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں بڑا عجیب و غریب بھی پڑھتے ہیں. ہاں، تو آپ جب بھی بولیں گے سیدنا ہمارے سردار، سیدنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش. فیل، سال فیل کون سا ہوتا ہے؟ سال فیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال میں ابرا نامی بادشاہ تھا. اس نے ہاتھیوں پہ بیٹھ کے کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی کی تھی. یعنی اس نے کہا تھا میں آج کعبے کو گرا دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کے ابابیلیں انہیں کہتے ہیں، سورہ فیل میں آیا ہوا ذکر. ابابیل آئے اور جب ہم پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ کو کچھ پتہ بھی ہوگا چپ کر کے سننا ہے، یہ نہیں ظاہر کرنے کی کوشش کرنے کو مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلاس کے اور ادب کے خلاف ہوتا ہے بیٹا. ایون کی محفل میں بھی آپ بیٹھے ہوں علماء کی مجلس میں اور کوئی بات ہو رہی ہو آپ کو پتہ ہو تو آپ ایسے سنیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ ہے ادب. ٹھیک ہے، جب پوچھا جائے پھر بھی شک بتائیں. تو ابابیل پرندے جو تھے وہ ان کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اب وہ آتے ایک کنکری پھینکتے، وہ آگے ہاتھی کو لگتی، ہاتھی پہ بیٹھنے والا بھی اور ہاتھی بھی ایسے ہو جاتے جیسے چھائی نہیں ہوتی، جل کے ہو جاتے، بھسم ہو جاتا. تو یہ اس کو سالے فیل کہتے ہیں. فیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی. کیا؟ ہاں. تو سورہ فیل جو ہے وہ ایک ہاتھی کے نام پہ ہے. وہ والا ہاتھی جن ہاتھیوں پہ بیٹھ کے اس نے حملہ کیا تھا، اللہ کے گھر کو مٹانے کی کوشش کی تھی. اللہ کے گھر کو جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا، جو حقیقی طور پہ اللہ کا گھر ہوگا، پھر وہ مٹانے والا تباہ ہو جائے گا. اللہ کے گھر کو کوئی فرق پڑ سکتا. ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. اب یہ اس پہ اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی آپ کی پیدائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے
فی الحال اسی پہ رہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے۔ کچھ جو اختلاف ہوتے ہیں نا، وہ اختلافات ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ طے کر دیا ہے، سارا نتیجہ نکال کے نا، ہر طریقے سے کیلکولیشن کر کے، کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 9 کو ہی، ہم کہتے ہیں آپ 9 کو کر لو، سمجھ دو تو ہمارے نزدیک کتنے کو ہی 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادھر بھی یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اسی شہر میں ہے۔ مناسک حج کے مشہور مقامات میں سے صفا اور مروہ، ایک دفعہ بول دو۔